کیا آپ جاننا چاہیں گے کہ جو آپ شہد کھاتے ہیں وہ کس طرح سے بنتا ہے؟ آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ شہد کی ننھی ننھی مکھیاں آپ کے لیے شہد بناتی ہیں۔ انسانی غذا میں شہد کو بہترین غذا کہا گیا ہے اور غذا کے علاوہ یہ دوا کے طور پر بھی استعمال کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شہد میں ایسی خصوصیات رکھی ہیں کہ انسانی عقل تو کیا، سائنس بھی اتنے تجربات کے بعد، اتنی ترقی کے بعد آج تک شہد نہ بنا سکی۔ شہد کی مکھیاں دنیا میں ہر حصے میں پائی جاتی ہیں۔ روزانہ تقریباً 2000 بار پھولوں اور پھلوں کا رس حاصل کرنے جاتی ہیں۔ چھوٹے چائے کے چمچ میں تقریباً 5000 پھولوں کا رس شامل ہوتا ہے اور جبکہ ایک بڑے چمچ میں 2 لاکھ پھولوں کا رس شامل ہوتا ہے۔ شہد کی مکھی آدھا کلو شہد بنانے کے لیے 5000 کلومیٹر کی اڑان بھرتی ہے۔ شہد کی مکھیاں تقریباً 8 کا گروپ بناتے ہوئے سفر کرتی ہیں، لیکن شہد کی تیاری کے دوران یہ مختلف انداز سے سفر کرتے ہیں۔ گائیڈ مکھیاں انہیں راستہ دکھاتی ہیں اور اسی طرح یہ میلوں دور کا سفر بآسانی طے کر لیتی ہیں۔ کچھ مکھیاں نوکر چاکر کے فرائض سر انجام دیتی ہیں جو دیکھ بھال پر معمول ہوتی ہیں۔ شہد کی مکھیاں سارا دن پھولوں سے رس حاصل کرتی ہیں۔ شہد کی مکھی کی خاصیت کیا ہے؟ شہد کو نہ صرف کھانے کے بعد میٹھے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے بلکہ بہت سارے ممالک میں اسے کئی بیماریوں کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اور شہد کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اگر شہد کی مکھی کوئی قدرتی عمل سے شہد تیار کر لے تو چاہے یہ ہزاروں سال پڑا رہے تو نہ تو یہ خراب ہوتا ہے اور نہ ہی اس کے ذائقے میں کچھ فرق آتا ہے کہ اس قسم کے شہد میں رکھی گئی کوئی چیز بھی خراب ہی نہیں ہوتی۔ شہد کی مکھیاں جو چھتے بناتی ہیں ان میں 8 قسم کے کھانے ہوتے ہیں جو 10 کھانوں تک ہوتے ہیں۔ شہد کے چھتے میں صرف 6 کھانوں کی شکل ایسی ہے جس میں 1 ملی لیٹر کا بھی فاصلہ نہیں ہوتا۔ فرینڈز، اب ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اگر چھتے کا درجہ حرارت زیادہ ہو یعنی کہ گرمی زیادہ ہو تو وہ اپنے پروں کو حرکت دے کر اسے بڑھنے سے روک دیتے ہیں۔ جب شہد کی مکھی کا پورا چھتا تیار ہوتا ہے تو وہ لوگ اسے موم سے بند کر دیتے ہیں۔ اس طرح چھتا محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس موم کو بھی وہ خود ہی تیار کرتے ہیں۔ ایک عام چھتے میں کم از کم 60,000 مکھیاں ہوتی ہیں۔ ہاں جی ہاں دوستو، جن میں سے ایک مکھی فیمیل ہوتی ہے، یعنی صرف ایک مکھی پوری مادہ ہوتی ہے۔ اس کو ملکہ یا رانی کہا جاتا ہے۔ یہ ملکہ پوری چھتے کی ماں ہوتی ہے اور رانی کے بارے میں ایک بات، یہ عام مکھیوں سے تھوڑی لمبی ہوتی ہے۔ اس کا کام صرف اور صرف انڈے دینا ہوتا ہے۔ لگ بھگ 4 یا 500 کی تعداد میں رن ہوتے ہیں جو ڈرونز کہلاتے ہیں۔ یہ مکمل طور پر نکھٹو ہوتے ہیں، ان کو کوئی کام نہیں آتا اور یہ کوئی کام نہیں کرتے، اور باقی ہزاروں مکھیاں ورکر یعنی کارکن مکھیاں کہلاتی ہیں، اور یہ کارکن مکھیاں انڈے دینے کے لائق نہیں ہوتی۔ چھتے کا سارا کام یہی کرتی ہیں اور اس قدر شدید اور انتھک محنت کرتی ہیں کہ ان کی زندگی دشوار ہو جاتی ہے اور یہ کم سے کم کھاتی ہیں اور بغیر دم دیے ہر وقت کام ہی کرتی رہتی ہیں۔ شہد کی مکھی جس راستے سے گزرتی ہیں وہاں کے پھولوں کی خوشبو کو اپنے یادداشت میں جذب کر لیتی اور اپنے پیٹ میں شہد جمع کر کے اسی یادداشت سے اپنے ٹھکانے پر پہنچ جاتی ہیں۔ جب مکھیاں چھتے کے پاس پہنچتی ہیں تو شہد کی کوالٹی چیک کرنے والی یہ کارکن ٹیم کے طور پر موجود ہوتی ہے، اور جو مکھی کوئی غلط چیز اپنے ساتھ چھتے میں لے کر جانے کی کوشش کرتی ہے یہ ٹیم اس کے پر توڑ کر اسے نیچے پھینک دیتی ہے۔ اسی طرح صرف خاص شہد ہی چھتے میں جمع ہوتا ہے جسے ہم بآسانی حاصل کر کے اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا کے ہی جانا۔